اب آ جاؤ، بہت اہم ٹاپک پہ آ جاؤ۔ 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں، تو لاکھ چاہے گا مگر ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہہ دیا 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں جن کی مغفرت نہ تو شب برات میں ہوئی، وہ 15ویں شعبان مغفرت نہیں ہوئی، رمضان کی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ شب قدر جو بڑی رات آئے گی اس میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہمارے نبی فرماتے عید کی رات میں تو اللہ قسم کھا کھا کے مغفرت کرتا ہے مگر 3 قسم کے گنہگار کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ کون ہے میرے پیاروں، کون ہے؟ کہیں ہم لوگ تو اس میں نہیں ہیں، اور اگر ہے تو اپنے آپ کو باہر نکالو۔ اتنا لمبا روزہ، 20 آورز 19 آورز روزہ، کیا کام کا؟ یہ تراویح۔ اس لیے یہ 3 قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو نکالو، جس میں سب سے بڑا گناہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب کو معاف کرے گا، اللہ سب کو معاف کرے گا، مگر جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے مانگتا ہوگا بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جس نے اللہ سے نہیں مانگا، بھائی حالات تو سب پہ آتے، حالات سب پہ آتے، میرے پر آتے، آپ پر آتے، بھائی ہمارا فریضہ ہے کس سے مانگنے کا؟ نہیں آواز دو نا، آواز دو ساتھ میں، کس سے مانگنے کا؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی، میرے کو اگر کبھی قرض کی ضرورت پڑی، میں نے کسی سے مانگا، میں نے قرض دیا یا قرض لیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض مانگا اور ہمارے نبی نے قرض دیا، لیکن توحید، اصل توحید یہ ہے جو آج ہم تو سمجھتے غیروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ اصل توحید یہ ہے پہلے اللہ سے مانگنا، اس کے بعد میں اللہ جو دماغ میں بات ڈالے تو لوگوں سے مانگنا۔ پہلے کس سے مانگنا؟ اللہ کو چھوڑ کر پہلے غیر اللہ سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے پیارو ہاتھ سے طے کرو کس سے مانگو گے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ میرے کو بولنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا، ہم کتنے دن ہو جاتے ہم کب اللہ سے مانگتے؟ ہمارا اللہ سے مانگنے کا ٹائم کب ہے؟ بھائی نوکری کی ضرورت ہے، جاب کی ضرورت ہے، ادھر انٹرویو کی ضرورت ہے، ادھر انٹرویو کی ضرورت، سب کام کر رہا ہے، سارے پروسیجرز پورے کر رہا ہے، سارے ڈاکیومنٹ پورے کرتا، مگر 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بولتا۔ بھائی سر میں درد ہوا، پاؤں میں درد ہوا، ہاتھ میں درد ہوا، سارے ڈاکٹر کے پاس گئے، یہ ڈاکٹر سے کام نہیں تو میں منع نہیں کرتا، جا بھائی علاج کرنا ہے، سارے ڈاکٹروں کے پاس جا، ارے جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے تو ساری فارمیلٹیز پوری کر، مگر کیا 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو نہیں بول سکتا؟ ہم میں سے کون ایسا ہے؟ حالانکہ حدیث پاک میں لکھا، حدیث پاک میں بالکل صاف شبدوں میں لکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں اللہ سے مانگ لے، اللہ تیری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ آج سے کس سے مانگنے کا؟ نہیں ساتھ میں بولو کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے۔ بھائی تیار ہو نا؟ اللہ سے۔ سب سے بڑی چیز یہ، اگر ہمارے دل میں توحید کی کمی آئی، تھوڑا بھی فرق آ گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے دوستو بڑی راتوں میں ہماری مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔ نام سنا امام عاصم؟ یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں نا تو یہ تجوید کے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرات کو لے کر ہم پڑھتے ہیں، امام عاصم رحمۃ اللہ، ان کا پورا نام ہے امام عاصم بن ابی نجود رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف آپ اتنا یاد رکھو، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب تھے اور گھر میں ایسے حالات آ گئے کہ کھانے کے لالے پڑے، بیوی پریشان، بچے پریشان۔ وہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، سننا، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ وہ گئے، کسی کے پاس گئے ہوں گے، کسی سے کہا ہوگا میرے گھر میں بہت پریشانی ہے، میرے کو دے دے، تو اس نے کچھ منع کر دیا، پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے منع کر دیا، تیسرے کے پاس گئے، اس نے منع کر دیا۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ خود حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مفتی تھے اور بہت بڑے قرات کے امام تھے۔ سوچنے لگے میں کیوں یہ بے وقوفی کرتا، میں کیوں لوگوں کے دروازے پہ جاتا۔ وہ رات کا سناٹا تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آ گئے، مسجد کے کونے میں بیٹھے، اور میرے دوستوں ہماری طرح دعا نہیں مانگی 5 منٹ والی یا 10 منٹ والی، وہ امام عاصم دروازے پر پڑ گئے اور روتے روتے کہا اللہ اب مر تو سکتا مگر کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا، مانگوں گا تو تیرے ہی دروازے سے لے کر جاؤں گا۔ اور وہ امام عاصم معلوم نہیں رات کو کتنے گھنٹے روئے اور کیا دعا پڑی، وہ بھی کتابوں میں لکھا، ہم بھی یاد کریں گے انشاءاللہ، میرے بولو نے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ کیا دعا پڑی؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر، وہ ان کا رونا ہوگا، کیسا رونا ہوگا کہ زمین پر بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے اور دعا مانگ رہے، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك
بفضلک عمن سواک. یہ رات امام عاصم دعا مانگ رہے، اے مسبب اسباب، اے دروازوں کا کھولنے والا، اے دعاؤں کو سننے والا، اے گنہگار جب ہاتھ پھیلائے تو معاف کرنے والا، اے 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 اللہ، حلال مانگنے کے واسطے تیرے دروازے پر آیا، اللہ اتنا دے دے کسی سے مانگنا نہ پڑے. وہ امام عاصم مانگ رہے تھے، آج بھی کتابوں میں لکھا، وہ تو دعا مانگ رہے، رو رہے، اچانک دھاڑ سے آواز آئی، ایسی آواز جیسے کہ دیوار ٹوٹ کے گری ہو. تو امام عاصم نے جلدی سے اپنا ہاتھ رکھا اور یہ دیکھنے لگے کون ہے. دیکھا تو اپنے سامنے اتنا بڑا ایک بیگ رکھا ہوا اتنا. تو سمجھے کسی کا بیگ ہوگا. کہا بھائی کس کا بیگ ہے، بھائی کس کا بیگ ہے، کس کا بیگ ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی. تو یہ بیگ آٹومیٹک کھلا، بولو آٹومیٹک کھلا. 800 دینار رکھے ہوئے تھے، 800 سونے کے دینار اور ایک قیمتی پتھر بھی اس میں رکھا ہوا تھا. امام عاصم پھر وہ اس زمانے میں جیسے بھی چراغ جلایا اور کہا ارے بھائی کون ہے کس کا یہ امانت لے کے جاؤ. بھائی یہ کس کی امانت ہے، میں نے اللہ سے حلال مانگنا ہے، یہ کس کی امانت ہے. غیب سے اللہ کی آواز آئی، ادھر ادھر کیوں دیکھتا، جس سے مانگا اسی نے تجھے پہنچا دیا ہے. لکھا ہے امام عاصم نے پوری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کی مگر کسی سے کبھی کچھ نہیں مانگا. اسی زندگی سے ان کی نسل و نسل نے کام کیا ہے. میرے پیارو، یہ دینے والا کون، یعنی ساتھ میں دینے والا. اور میں نے دعا بھی بتا دی آپ کو، وہ جو دعا مانگی تھی انہوں نے، پھر یاد ہے بھول گئے دعا، یاد رہے گی نا انشاءاللہ. کیا دعا مانگی؟ یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. مانگیں گے ہم لوگ بھی یہ دعا مانگیں گے. گرے گا بیگ، گرے گا. ارے بولو نا ہاں یا نہیں. ارے جو اللہ ان کو دے سکتا وہ اللہ ہم کو بھی دے سکتا ہے نا. میرے کو ایک بھائی نے پوچھا مولانا آپ نے بیان، میں نے وہاں انڈیا میں بیان کیا ہوگا، تو کہا آپ نے وہ جو دعا بتائی نا میں نے تو اس کو برابر پھر کیسٹ میں سے سنا، یاد کر لیا، لیکن ابھی تک بیگ گرا نہیں ہے. ابھی تک بیگ گرا. اس پر میں نے ایک واقعہ سنا ہے، وہ سناؤ آپ کو. سناؤ بھائی، پڑھیں گے تو گرے گا تو ضرور، اس لیے کہ جو خدا امام عاصم کا وہ خدا ہمارا بھی ہے. لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے. سناؤ آپ کو. ہاں یا نہیں. مولوی احمد 20 سال ہو گئے، 20-21 سال ہو گئے نا. مولوی شعیب ایسا کا ایسا ہی معاملہ ہے بھائی. اب تو بولنے کو بھی شرم آتی کہ بیوی سے ڈرتا ہے. اس کا تو 21 سال میں میرے کو بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہے. اور ماشاءاللہ میں گھر پہ جاتا ہوں نا، ہمارا مولوی احمد، نذیر بھائی، کسی کو کیا بولوں بھائی، سب کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. ہمارے پٹھان صاحب کو چھوڑ کے سب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. خیر میں ایک بات آپ سے کہوں گا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابھی شروع میں نے لیا نا، شیخ عبد القادر جیلانی. وہ ایک مرتبہ کچھ جوان ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہا حضرت آپ کو اسم اعظم معلوم ہے؟ اسم اعظم سمجھتے ہو؟ اسم اعظم یعنی اللہ کے ناموں میں ایک نام اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. وہ نام اگر کسی کو مل جائے تو کتابوں میں لکھا ہے وہ نام کے بعد تم اگر آواز دو گے تو چاند بھی تمہاری ہتھیلی پر آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں اسم اعظم. وہ بزرگوں کو معلوم ہوتا، اللہ کے ولیوں کو معلوم ہوتا وہ کیا اسم اعظم ہے. تو ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 89-90 یعنی بڑی عمر ہو گئی، اور کسی نے بہت سارے جوان جمع ہوئے، کہا حضرت ہم کو معلوم ہے اسم اعظم آپ کے پاس ہے، اسم اعظم. تو حضرت نے کیا فرمایا، بھائی اسم اعظم مت ڈھونڈو، پہلے 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پڑھو. اسم اعظم کہا نہیں حضرت لیکن آپ کو معلوم ہے، دے دو نا، آپ کا کیا جائے گا، ہم اسم اعظم سے ارے اپنی دنیا بھی بنے گی، دین بھی بنے گا، ارے پورے بغداد کے بادشاہ بنیں گے. جب چاند اتر کے آسمان سے چاند اتر کر ہتھیلی پر آ سکتا تو کیا دنیا نہیں آئے گی. حضرت نے بہت سمجھایا لیکن کوئی ماننے کو. سارے جوانوں نے کہا حضرت آپ کا گھر چھوڑیں گے نہیں، پہلے آپ ہم کو بتا دو نا اسم اعظم کیا ہے، بتا دو نا. حضرت نے دیکھا کہ جاتے نہیں اور اسم اعظم لے کے آپ کو بھی چاہیے. افطاری کے بعد چلے گا اسم اعظم. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب دیکھا کہ کوئی، کہا چلو میرے ساتھ میں چلو سب میرے ساتھ میں چلو. اب سب جوان خوش کہ حضرت ہم کو لے کے جا رہے، کہیں نہ کہیں لے کے جا کر. اب لے گئے سیدھے دریا کنارے کے پاس لے گئے. اب وہ دریا تو دریا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا سمندر دریا، اور موجے مارتا ہوا دریا، موجے تھپیڑے مارتا ہوا دریا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آ جاؤ سارے جوان آ جاؤ، اب میں اسم اعظم کا استعمال کر رہا ہوں. ارے سب تیار ہے، کوئی اس زمانے میں جو بھی لکھنے کا ہوگا، کوئی چمڑے کا ٹکڑا، کوئی کاغذ تیار کی، جو بتائے ہم کو فوراً لکھنا ہے. تو کہا یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ جو اسم اعظم بتا، کہا اتنا بڑا تھوڑی ہے کہ لکھنے کی ضرورت پڑے. تو کیا اسم اعظم کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اللہ. بولو کیا فرمایا؟ اللہ. یہ سب جوانوں نے کہا ہم کو الو بناتے ہیں.
یہاں وہاں سے یہاں تک لائے اللہ تو ہم کو بھی معلوم ہے، ہم تو ہر دعا میں یا اللہ بولتے ہیں، تو ابھی تو کچھ بھی ہوا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے ولی جلال میں آئے، وہ سمندر کا پانی بہ رہا ہے، تھپیڑے مار رہا ہے، بس آپ نے فرمایا اللہ رک جا، پورا سمندر کا پانی ٹھہر گیا۔ کہا دیکھو یہ اسم اعظم ہے، کہا یہ اسم اعظم ہے کہ جو نظام تھا، نظام کائنات تھا، سمندر کا پانی کا بہنا، یہ اس کی اصلیت ہے، اس کی مادیت ہے، اس کو ہم نے روک دیا۔ اب سارے جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے، کہا ابھی اسی اللہ کا نام لوں گا پھر بہتا ہو جائے گا، کہا اللہ، پھر بہتا ہو گیا پانی۔ تو سب جوان کہنے لگے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اسم اعظم تو اللہ ہے، آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا، میرے کو بھی آ گیا، تو پھر کائے کو آتا نہیں ہے بھائی ہم جب تو سب نے پوچھا حضرت یہ جب اسم اعظم ہے تو ہم تو اللہ کہہ کے مانگتے کچھ بھی نہیں ملتا، کیا فرمایا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے دل پر یوں ہاتھ رکھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اسم اعظم اللہ ہی ہے، مگر مجھے ملا اور آپ کو نہ ملا، اس لیے کہ میں نے اس دل سے اللہ کہا ہے جس دل میں اللہ کے سوا کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ دل ہو جس میں اللہ کے سوا، ہمارے دل میں اتنا بڑا ڈبلا لے کے گھومتے ہو نا آپ لوگ، کیا موبائل اس کے آنے کے بعد سے تو کہاں اللہ۔ آپ صرف اتنا اندازہ لگاؤ کہ موبائل پر جتنی دیر بات کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے اتنی بات کرتا ہوں، فیس بک پہ جاتا، واٹس ایپ پہ جاتا، ہزاروں خرافات۔ ابھی ایک بھائی میرے پاس آئے انڈیا میں، میرے کو کہتا مولانا یہ واٹس ایپ پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے، یہ فیس بک پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے، یہ نیٹ پہ بہت ننگا پنا ہو رہا ہے، مفتیان کرام کو چاہیے کہ فتویٰ دے دو کہ یہ حرام ہے۔ میں نے کہا ایسا کیسا حرام کا فتویٰ دے دے بھائی، اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات میں نے کہا سمجھ میں آ رہی ہے، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اسلام میں شراب اور جوا حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ شراب اور جوا، ہاں یہ گیملنگ، یہ حرام ہوا، بولو حرام ہوا نا، حرام ہوا۔ تو اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول شراب حرام، اللہ کے رسول جوا حرام، اس میں تو پروفٹ ہے، اس میں نفع ہے۔ ارے شراب پیے تو طاقت بھی آتی ہے، تھوڑی ہمت بھی آتی ہے، حوصلہ بھی بلند ہوتا ہے، تو شراب میں نفع ہے، شراب میں نفع ہے، جوا میں نفع ہے، اور اللہ کے رسول آپ نے حرام کر دیا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ کہتے ہیں اس میں نفع ہے پھر حرام، فوراً آیت کریمہ اتری وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نفع نہیں ہے، اللہ نے کہا نفع ہے مگر نقصان زیادہ ہے، اور اللہ نے کہا ہمارا قانون ہے نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب میرے کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میرا واٹس ایپ، میرا فیس بک، اس میں نفع یا نقصان، اس میں نفع یا نقصان، کوئی فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو۔ اگر اس میں نقصان زیادہ ہے، 24 گھنٹے میں میرا گناہ اس میں زیادہ ہوتا ہے اور نفع کم ہوتا ہے، تو سمجھ لے کہ تیرے واسطے یہ حرام ہے، اور اگر اس میں نفع ہی نفع ہے تو اس سے بڑھ کے حلال چیز کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی، بات یہ کر رہا تھا کہ ایک گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے والا بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو بھائی سب ارادہ کرتے ہو نا انشاءاللہ کس سے مانگنے کا؟ بولو ساتھ میں بولو، کس سے مانگنے کا؟ اچھا نمبر 2 میں بتا دوں پھر بات ختم کر دوں، نمبر 3 کا بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 کا گنہگار وہ ہے، سن لو، نمبر 2 کا گنہگار وہ ہے جس کے دل میں حسد ہو، ہے بھائی، جس کے دل میں جیلسی نہیں، مغفرت نہیں ہوتی اس کی، روزے لمبے ہوں گے، اور یہ حسد ہے نا، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سب سے بڑا دل کا گناہ اگر کوئی ہے تو جلن ہے، یہی جلن جو ہے دوسرا گناہ پیدا کرتی ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے بھائی، آپ کو غصہ آتا کا پھر یہی جلن جو ہے اندر دل میں انتقام، ریونج، کینہ، کپٹ کو پیدا کرتا۔ کہا حسد والی بیماری، جیلسی ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو صاف اور پاک بنا دے گا۔ اور آج ہو رہے کیا حسد ہے کہ نہیں؟ بولو نہیں نا، آج کسی کو، بلکہ ہم لوگوں کا تو ایسا حال ہو گیا، اندر سے اتنے گندے ہو گئے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم کو خبر ملے نا اس کی دکان چل گئی، اس کا مکان میں ایسا ہو گیا، تو اس وقت تو کہے گا ارے بہت اندر دل میں سوتا گیا تو تھوڑا اور ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے پیارو۔ ہمارے دل میں جلن، بہت زیادہ جلن، بہت۔ میں ایک بات بتا دوں، بے ٹائم ہے نا مفتی صاحب، میں جلدی ایک بات بتا دوں آپ کو، سننے جیسی بات ہے۔